یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ دوستان محترم، توبہ کی یہ گھاٹی بڑی مشکل ہے۔ اس کا معاملہ بہت اہم اور نقصان بہت زیادہ ہے، کیونکہ گناہ کی ابتدا سختی اور انتہا بدبختی ہے۔ کیا تمہیں بلعم بن باعورہ اور ابلیس لعین کا معاملہ یاد نہیں؟ ان کی ابتدا بھی گناہ سے ہوئی اور انتہا کفر پر ہوئی، تو دونوں ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گئے۔ لیکن اللہ رب العزت تم پر رحم فرمائے، تمہارے لیے توبہ کے بارے میں بیداری لازم ہے۔ امید ہے کہ عنقریب گناہوں کی جڑ تمہارے دل سے اکھڑ جائے اور ان کی نحوست کا بوجھ تمہاری گردن سے اتر جائے۔ توبہ میں یہ بھی ضروری ہے کہ تمہارے ذمے جن فرائض کی قضا ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ یا کسی شے کا کفارہ وغیرہ، تو حتی المقدور ان کی ادائیگی تم پر لازم ہے۔ یہ بھی شرط ہے کہ شراب نوشی اور گاجے وغیرہ گناہوں سے بھی خود کو روکے رکھنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اور رہے بندوں کے حقوق، تو اگر وہ مال سے متعلق ہو تو مال ان کے حقداروں یا وارثوں کو واپس کرنا تم پر واجب ہے۔ اگر تم غربت و افلاس کے باعث واپس کرنے سے معذور ہو تو صاحب مال سے معاف کروا لو۔ اگر مال کا مالک فوت ہو چکا ہے یا اس کے وارث موجود نہیں تو اعمال صالحہ اور بارگاہ الہی میں گریہ و زاری کی کثرت کیا کرو۔ امید ہے کہ کل قیامت کے دن رب تبارک و تعالی ان حقداروں کو تم سے راضی فرما دے گا۔ اور اگر تم میں سے کسی شخص نے کسی شخص کی عزت و آبرو میں حق تلفی کی ہے، مثال کے طور پر کسی کی غیبت کی یا گالی دی، تو تم پر لازم ہے کہ اس کے سامنے اپنے آپ کو غلط کہو، اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دو، حوالے کر دو اور اس سے معافی مانگو۔ اگر سامنے اعتراف کرنے میں جھگڑنے کا صحیح اندیشہ ہو، خوف ہو، تو اس صورت میں بھی تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیا کرو کہ وہ اسے تم سے راضی کر دے، اور اس شخص کے لیے کثرت سے استغفار کیا کرو، کیونکہ جب اللہ رب العزت بندے کے دل میں سچائی دیکھتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس کے دشمن راضی فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا کہمس بن حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا تو میں اس گناہ پر 40 سال تک روتا رہا۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو عبداللہ، وہ کون سا گناہ تھا؟ آپ نے فرمایا، ایک دفعہ میرا ایک دوست میری ملاقات کو آیا تو میں نے اس کے لیے مچھلی پکائی۔ جب وہ کھانا کھا چکا تو میں نے بغیر اجازت کے اپنے پڑوسی کی دیوار سے مٹی لے کر اپنے مہمان کے ہاتھ دھلائے، تو میں اس گناہ پر رو رہا ہوں۔ بس اپنے نفس کی چھان بین اور محاسبہ کیا کرو اور توبہ کی طرف جلدی بڑھو، کیونکہ موت چھپی ہوئی ہے اور دنیا دھوکے کا سامان ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے عاجزی و انکساری کیا کرو، اور اللہ رب العزت کی اس فرمان عالی شان کو یاد رکھو، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، یعنی جو کوئی برائی یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر وہ اللہ سے بخشش چاہے، معافی طلب کرے، تو وہ شخص اللہ رب العزت کو
بخشنے والا مہربان پائے گا۔ امید ہے کہ تمہیں توبۃ نصوحہ کی توفیق ملے اور تم اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاؤ، صاف ہو جاؤ جیسے اس دن تھے جب تمہاری ماں نے تمہیں جنا تھا۔ وما توفیق الا باللہ۔